بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان مری میں برف باری میں پھنسے 25 افراد شدید سردی سے ٹھٹھر کر مارے گئے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے فوج اور سول آرمڈ فورسز کو طلب کر لیا ہے۔ ملک کے پرفضا مقام مری میں شدید برف باری کے باعث ہزاروں افراد پھنس کر رہ گئے، جس کے بعد اسلام آباد سے مری جانے والے راستے بند کر دیے گئے۔ مری سے ٹریفک میں پھنسی 23,000 سے زائد گاڑیاں نکالی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی سینکڑوں گاڑیاں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں۔ گاڑیوں میں موجود 20 سے 25 افراد شدید سردی سے مارے جا چکے ہیں۔ جاں بحق افراد میں پورے کے پورے خاندان شامل ہیں۔ حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ حکومت نے سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور دفاتر کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مری میں فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ موسم بہتر ہوتے ہی ہیلی کاپٹرز امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی زیر گردش ہیں، جن میں مری میں برف میں پھنسے متعدد افراد کی موت کا بتایا جا رہا ہے۔ گلڈنا روڈ پر 4 گاڑیوں سے 16 باڈیز ملی ہیں۔ ایک گاڑی میں موجود میاں بیوی اپنے بچوں سمیت اس دنیا میں نہیں رہے۔ گاڑی میں اسلام آباد پولیس کے ASI نوید اور ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ ASI تھانہ کوہستان میں تعینات تھے۔ ان کی گاڑی میں ان کے خاندان کے 7 سے 8 افراد سوار تھے۔ تمام افراد برف باری اور سردی میں جان کی بازی ہار گئے۔ مری اور گلیات کی شدید برف نے انسانی المیہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مری میں لوگوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کے باعث شدید سردی میں انہیں خوراک کا بھی مسئلہ ہے۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اتنے خراب موسم میں مری جانا کسی بھی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہماری انتظامیہ سو رہی ہیں، اس نے کسی صورت نہیں جاگنا۔ ہمارے سیاستدان اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ جیسا کہ مریم نواز کا بیان آیا ہے کہ حکومت کا کام صرف سیاحوں کو گننا نہیں، حفاظتی اقدامات بھی کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے بوٹوں اور خدمت کا مذاق اڑانے والا اپنے محل میں بیٹھا اپنی گرتی ہوئی حکومت بجانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ اموات برف باری سے نہیں، حکومتی غفلت سے ہوئی ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ حکومت کا متاثرین کو الزام دینا اور ان پر طنز کرنے والا رویہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی ایسی افراتفری، نااہلی اور سب سے بڑھ کر حکومت نہیں دیکھی جس کا عوام کی مشکلات سے کوئی واسطہ نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ مری میں بے یارو مددگار برف میں دھنسے رہنے والے پورے کے پورے خاندانوں کی موت کے دردناک واقعے نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یقین کرو دوستو کہ مجھے مریم نواز کی ان لوگوں پر سیاست کرنا میرا دل دہلا کے رکھ دیا ہے کہ ایسے بھی سیاستدان ہوتے ہیں۔ میں صرف مریم نواز کی ہی بات نہیں کر رہا، ہر اس سیاستدان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے دردناک موقعوں پر اپنی اپنی بل سے نکل آتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اور ایسا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز سمیت ان سب کو ایسے واقعات پر سیاست چمکانے پر شرم آنی چاہیے۔ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے مسلمانوں سے لین دین نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع سرکھجا سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک شخص لاؤڈ سپیکر پر وہاں موجود سینکڑوں لوگوں سے مسلمانوں کے خلاف حلف اٹھوا رہا ہے۔ یہ شخص لوگوں سے عہد لے رہا ہے کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی قسم کے سامان کی لین دین نہیں کریں گے۔ یہ شخص لوگوں سے عہد لیتا ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی زمین نہ کرائے پر دیں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے، اور اگر کسی نے زمین کرائے پر دی ہوئی ہے تو وہ فوری طور پر خالی کروائیں گے۔ عہد میں یہ بھی شامل تھا کہ ہندو خرید و فروخت کی غرض سے گاؤں میں آنے والے صرف ہندو لوگوں سے ہی سامان خریدیں گے، اگر وہ مسلمان ہوا تو اسے خرید و فروخت نہیں کریں گے۔
یہ شخص لوگوں سے یہ بھی عہد لیتا ہے کہ آج سے ہم ہندو مسلمانوں کے ہاں مزدوری کے لیے بھی نہیں جائیں گے۔ آخر میں اس نے مذہبی انتہا پسندی کے نعرے بھی لگائے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں بی جے پی کے دور حکومت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں آئے روز مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے واقعات پیش آنا اب معمول بن چکا ہے۔ امریکی ٹاؤن ناٹشے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں رہائش رکھنے والے ہر فرد کو $1600 یعنی 2,56,000 پاکستانی روپے فراہم کرے گی۔ اس سے قبل ایسی ہی سکیمیں اٹلی کے ایک گاؤں امریکی اوکلاہوما کے شہر ٹلسا اور ریاست ورمونٹ میں بھی متعارف کروائی جا چکی ہیں۔ پروگرام کا نام شفٹ ساؤتھ رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ اہل ہوں گے جو ناٹشے یا اس سے قریب رہائش رکھیں اور وہاں پر کم از کم $1.5 लाख مالیت کا گھر خریدیں اور وہاں 1 سال تک مستقل طور پر رہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے علاقے میں ایک شخص اس وقت اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا جب اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ عائشہ نامی لڑکی کی 1.5 سال پہلے اس سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر اسے روز کہتا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اس پر خاتون جواب دیتی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ اسی بحث پر شوہر اسے روز پیٹتا تھا۔ عائشہ کو 22 جنوری کو ضلعی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا اور جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اسے دیکھے بغیر ہی ہاسپٹل سے فرار ہو گئے۔ زچہ اور بچہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے لیکن سسرالیوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ خاتون کے والد نے اپنے سمدھی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ عائشہ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ معاملہ بات چیت سے سلجھانا چاہتے ہیں۔ کورونا کی وبا نے ہماری زندگیوں کا بہت کچھ تبدیل کیا، حتیٰ کہ ہمارے رویے تک بدل کر رہ گئے۔ اب اس نوجوان ہی کو دیکھ لیں جس نے محض اس لیے منگنی توڑ دی کہ اس کو ایک ایسی لڑکی مل گئی جس نے کورونا ویکسین لگوا رکھی تھی۔ ڈیلی سٹار کی صحافی خاتون سارا کیلی نے یہ واقعہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگوں کو سنایا ہے۔ انہوں نے اپنے 11,500 فالورز کے لیے ایک ٹویٹ کی کہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو لیکن ہمیں کوئی اور رشتہ مل گیا ہے جس نے کورونا ویکسین لگوا رکھی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پیغام خاتون صحافی نے سکرین شاٹ بھی کیا۔ یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک 20,000 سے زائد لوگ ری ٹویٹ اور 3 لاکھ سے زائد صارفین اس کو لائک کر چکے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ خادم لے کے آیا۔ 300 روپے میں سودا ہوا۔ جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا مہنگا تھا۔ مالک کو خود پتہ نہیں تھا اپنی چیز کی قیمت کا، تو وہ مالک سے کہنے لگے کہ تیرے گھوڑے کے 400 روپے تجھے دے دوں۔ گھوڑے والا حیرانگی سے بولا کہ 400 درہم؟ کہنے لگا کہ جی بڑی اچھی بات ہے، کر دیں۔ کہا کہ اگر 500 کر دوں؟ کہا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا 700 کر دوں؟ اب جو بیچنے والا تھا وہ چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی خریدنے والے نے بھی قیمت بڑھائی ہے۔ یہ جو دوستو ہمارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ قیمت بڑھاتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ قیمت گھٹاتا ہے، کہتا ہے کہ گھٹاؤ، دکاندار کہتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ گھٹاؤ، دکاندار پھر کہتا ہے کہ نہیں۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، خریدنے والا رقم بڑھا رہا ہے، بیچنے والا حیران ہو کے سن رہا ہے۔ گھوڑے والا کہنے لگا میں تو 300 پہ بھی راضی تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا رکھ لو۔ جب گھوڑے والا چلا گیا تو اس خادم نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، میں نے تو 300 درہم میں پکا سودا کر لیا تھا، یہ 500 درہم کس خوشی میں آپ نے ان کو دے دیے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا 800 کا تھا، میں 300 میں رکھ کر اللہ کو کیا جواب دیتا؟
جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔